मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद तालिब इल्म अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाउद्दीन अहमद क़ादरी 10th क्लास के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग हदीस नंबर 15 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 15 जो है हमारी वो रोज़े के मुतालिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ाना व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन व गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, उसके पहले तमाम गुनाह बख्श दिए गए। अब इस हदीस मुबारका में क़याम करना से मुराद खड़े होना, और खड़े किस लिए होना? नमाज के लिए खड़े होना। तो इस हदीस मुबारका में हम जो क़याम से मुराद लेंगे वो हमारी ख़ुसूसी तौर पर नमाज तरावी है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में ज़ोर दिया। इस हदीस मुबारका में सामा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कुरान मजीद में रोज़े के लिए सौम या सयाम, जो कि सौम की जमा है, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। सौम के माना है किसी काम से रुकना, उसे तर्क करना या चुप रहने के। अरबी ज़ुबान में सौम उस घोड़े को भी कहते हैं जिसको भूखा प्यासा रख कर जंग के लिए तैयार किया जाए। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला हमें भूखा प्यासा रख कर हमारे अंदर ज़ब्ते नफ्स का मादा पैदा करते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का मादा करते हैं, इस वजह से इस इबादत को सौम भी कहा जाता है। इस्तिलाही तौर पर रोज़ा एक बदनी इबादत है। इसमें इंसान सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और जिनसी ख्वाहिशात से अपने आप को रोकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हम किस तरह तमाम नेमतें होने के बावजूद अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो इंसान अपने आप को खाने पीने से, हर चीज़ से रोकेगा। रोज़ा दीन इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उनमें से एक अहम रुकन है। और ये हर आकिल, बालिग़, तंदुरुस्त से मुराद मरीज़ ना हो, बल्कि तंदुरुस्त हो और किसी मुस्तकिल बीमारी से दोचार ना हो, उसके ऊपर, और साथ ही साथ मुकीम मुसलमान मर्द और पर। मुकीम से मुराद वो जो अपने शहर में जिसका क़याम हो, हालत सफ़र में ना हो। लेकिन उलमा किराम ने ये मुकीम के ऊपर थोड़ी सी बहस की, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स को अपने शहर में सहरी खाने का मौका मिल जाए और उसने सहरी के बाद सफ़र करना है, तो फिर तो वो रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर सहरी का वक्त रास्ते में हो जाए, कहीं हालत सफ़र में हो जाए, और उसको कहीं भी रास्ते में ऐसी जगह मैसर ना हो जहाँ से वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सके, तो ऐसी सूरत में उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि उसे रोज़ा छोड़ने का हुक्म है। और फिर उसके बाद वो ईद के बाद जो है अपने जो भी रोज़े हालत सफ़र में उसके रह गए वो उनको अदा करेगा। तो बेटा मुकीम मुसलमान जो है वो रोज़ा रखेगा, हालत सफ़र में इन असूलों के मुताबिक वो रोज़ा नहीं रखेगा। अब रमज़ान शरीफ जो है
اسے نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے۔ جس طرح خزاں کے بعد درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں، اسی طرح سارے سال بعد ہر انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رینیو کرے، نئے سرے سے اپنے اندر، اس کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر دینی مزاج پیدا ہو، اس کے اندر صبر اور تقویٰ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضا بنا دی، ایک ماحول بنا دیا جو کہ رمضان شریف کا ہے۔ اس میں اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار اور خاص طور پر لیلۃ القدر یعنی نزول قرآن کی جو رات ہے وہ بھی اس ماہ مقدس میں آتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مکمل ایک ماہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی نفسانی خواہشات، جو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ انسان کو ضبط نفس یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ ہر شیطانی ترغیب جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کا مقصد، روزے کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ پھر سورہ احزاب آیت نمبر 35 اللہ ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی رمضان شریف کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے۔ تو بیٹا بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان شریف کے روزے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، انسان گناہ گار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو انسان کے اعمال ہیں اس کی جزا 70 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ہر اعمال کا 70% ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ جو نوافل ہیں اس کی جزا جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شرعی عذر یعنی بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس نے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی چھوڑا، اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھتا ہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹا اس لیے ہم نے رمضان شریف جو ہے اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے روکتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان شریف کے مکمل روزے رکھیں اور اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹیں، اپنے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے اندر محبت اور اتفاق جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ حدیث نمبر جو 13، 14، 15 ہے،
11 اور 12 جو ہے ہم نے اس کے MCQs کر چکے. حدیث نمبر 13, 14 اور 15 جو ہے ہم نے اس کے MCQs کرنے, تو ہم لوگ تھوڑے سے وہ MCQs کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے شارٹ کویسچن جو ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو بیٹا نوٹس کا پیج نمبر 108, نوٹس کا پیج نمبر 108. وقت کی مناسبت سے میں اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھوں گا, میں آپ کو نمبرنگ کر دیتا ہوں اور نمبرنگ کا آپشن بتا دوں گا, اس کے مطابق آپ لوگ اپنے نوٹس جو ہیں اس پر ٹک کر لینا. تو نوٹس کا پیج نمبر 108, اس پر MCQ نمبر 23 جو ہے, یہاں سے ہمارا حدیث نمبر 13 کے MCQ سٹارٹ ہو رہے ہیں. 23 کا جو آپشن ہے وہ ہے دال آپشن دوڑتے ہوئے. 24 اس کا آپشن جو ہے وہ ہے آہستہ چل کر. اس کے بعد 25 تکبیر اولیٰ میں دال آپشن. 26 شائستگی کے ساتھ بے آپشن. 27 دال آپشن تمام الف بے جیم. 27 کا دال آپشن تمام الف بے جیم. 28 جو ہے اس کا آپشن ہوگا بے تیسرا. 29 رمضان کو جیم آپشن. 30 رمضان کے روزے مسلمانوں پر ہیں فرض جیم آپشن. 31 رمضان المبارک جیم آپشن. 32 اس کا فصل بہار بے آپشن. تو یہ ہمارے حدیث نمبر جو 14 اور 15. اسی طرح پچھلے پیج پر پیج نمبر 107 پر حدیث نمبر 13 اس کا ہے حدیث کی روح سے اس شخص نے جہنم کی طرف بل بنایا. MCQ نمبر 19 جو ہے جو جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا بے آپشن. MCQ نمبر 20 دال آپشن جہنم. 21 دال آپشن تمام الف بے جیم. 22 بے آپشن شائستگی کے ساتھ. تو بیٹا یہ ہمارے MCQs تھے حدیث نمبر 13, 14, 15. اسی طرح ہمارے جو شارٹ کویسچن ہیں حدیث نمبر 13, 14 اور 15 کے, وہ نوٹس کا پیج نمبر 112, نوٹس کا پیج نمبر 112 شارٹ کویسچن نمبر 5 سے لے کر نیکسٹ پیج جو ہے وہاں پر ہمارا جو شارٹ کویسچن نمبر 12 ہے حدیث کے مطابق رمضان کے روزے کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. تو شارٹ کویسچن نمبر 5 سے لے کر 12 تک یہ ہمارے حدیث نمبر 15 کے شارٹ کویسچن ہیں. تو بیٹا آج ہم نے جو ہمارا حدیث کا پورشن تھا حدیث نمبر 15 آج ہم نے الحمدللہ وہ کمپلیٹ کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اور لیکچر نمبر 8 ہوگا اس میں جو مزید ہے ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کا رکوع جو ہے اس کو پڑھیں گے.